بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا ایک پہلوان تھا، اس کا نام رکانہ تھا۔ وہ تمام لوگوں سے بہادر اور قوی تھا۔ وہ مشرک تھا اور وادی اعظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور آپ نے رکانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی نہ تھا۔ رکانہ کہنے لگا، اے محمد، کیا آپ وہ شخص ہے جو ہمارے بتوں لات و عزا کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے حکیم اور عزیز رب کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان رشتہ داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کرتا بلکہ آپ کو قتل کر دیتا۔ آج آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیں، میں بھی لات و عزا کو بلا لیتا ہوں، کیونکہ میں آج آپ سے مقابلہ کروں گا۔ اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو پھر آپ میرے ریوڑ میں سے اپنی پسند کی بکریاں لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ بہت حیران ہوا کیونکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج تک کوئی شخص سامنے نہ آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اس سے مقابلہ کیا۔ مقابلے کی ابتدا میں ہی رکانہ کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ کہنے لگا کہ آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجھے بچھاڑا ہے۔ آپ سے کشتی لڑنے سے پہلے کسی شخص نے بھی میرا پہلو زمین سے نہیں لگایا تھا۔ رکانہ نے کہا، ہم دوبارہ کشتی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس کشتی میں مغلوب کر دیا تو پھر میرے اس ریوڑ میں سے اپنی پسند کی 10 بکریاں لے جانے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں رکانہ کو پھر مغلوب کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ رکانہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں، آپ سے قبل کوئی شخص بھی میرا پہلو زمین سے نہیں لگا سکا تھا۔ رکانہ نے کہا، اب تیسری مرتبہ اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو آپ کو اپنے ریوڑ سے 10 ایسی بکریاں دوں گا جو آپ پسند فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار مقابلہ کیا اور اس بار بھی رکانہ کو بچھاڑ دیا۔ رکانہ پکار اٹھا کہ آپ نے مجھے نہیں بچھاڑا بلکہ آپ کے عزیز و حکیم رب نے مجھے مغلوب کیا ہے اور لات و عزا نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ چونکہ رکانہ کو آج تک کشتی میں کوئی نہیں ہرا سکا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل 3 بار ہارنے کے بعد وہ یہ جان چکا تھا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہی ہے۔ پھر رکانہ کہنے لگا، وہ میری بکریاں چر رہی ہیں، ان میں سے آپ جو چاہے پسند کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بکریوں کی خواہش نہیں کرتا، میں تو تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تو جہنم کا ایندھن بنے، اگر تو اسلام قبول کرے گا تو بچ جائے گا۔ رکانہ کہنے لگا، میں اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے متعلق کہیں گے کہ میں نے اسلام صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے قبول کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ شہر کی تمام عورتیں اور بچے جانتے ہیں کہ آج تک نہ ہی کسی شخص نے مجھے بچھاڑا ہے اور نہ ہی میرا دل مرعوب ہوا ہے۔ آپ اپنی بکریاں لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی بھی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور وادی اعظم میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات مشہور تھی کہ رکانہ کی وادی میں کوئی شخص بھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ دونوں حضرات آپ کی تلاش میں نکلے۔ انہیں خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رکانہ سے ملاقات ہو گئی تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ انہوں نے وادی میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس وادی میں اکیلے کیسے تشریف لے آئے؟ حالانکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رکانہ کی وادی ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں بھی سب سے آگے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کی رسائی مجھ تک ممکن نہ تھی، میرے ساتھ اللہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام داستان سنانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے متعلق سن کر دونوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے رکانہ کو بچھاڑ دیا؟
ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان نے اس کا پہلو زمین سے لگایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اسی نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر لیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔